Assalamu alaikum students, welcome back to your online tutorial. We have already started economic planning and development in the Islamic Republic of Pakistan. We have covered 2 topics. آج تھوڑا سا ایک ڈیٹیل میں ایک انٹرو کریں گے, اس کے بعد میں نے آپ کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پڑھا دوں گی. آج اسپیڈ تھوڑی سلو رکھی ہوئی ہے بیٹا. کمنگ ویک کے اندر آپ کو فیڈرل بورڈ کی طرف سے مل جائے گا سلیبس کہ کیا ٹاپکس ہیں جو انکلوڈڈ ہیں اور کیا ٹاپکس ہیں جو ایکسکلوڈڈ ہیں, کون سے کویشچنز آئیں گے, کون سے شارٹ کویشچن آئیں گے, وہ ساری چیزیں اگلے ویک میں پتہ چل جائیں گی. چلیں جی, اب کوئی بھی ملک, پاکستان یا کوئی بھی اور کنٹری, اس کے پاس سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ہیومنز, انسان, اور نیچرل ریسورسز. زمین ہے, زمین کا ٹکڑا ہے, پھر اس کے بعد جانور ہیں, منرلز ہیں, انرجی ہے, جنگلات ہیں, انرجی کے بہت ساری ڈفرینٹ موڈ ہیں. ان سب کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کنٹری نے اپنے لوگوں کی زندگی آسان کرنی ہے. ان تمام چیزوں سے کام لینے کا کام, یعنی ان سب کو یوز کرنے کا کام, ان سے میکسیمم آؤٹ پٹ لینے کا کام کون کرے گا؟ انسان کریں گے. ان سب کے اوپر, یعنی نیچرل ریسورسز میں سے زمین پہ کام کون کرے گا؟ انسان کریں گے. لائف سٹاک کے لیے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ انسان اٹھائیں گے. منرلز کون نکالے گا اور ان کو پیوریفائی کرے گا اور بیچنے اور خریدنے کا کام کرے گا؟ انسان کریں گے. انرجی جنریٹ کرنے کا کام ان تمام ریسورسز سے کون کرے گا؟ انسان کریں گے. اب ان تمام چیزوں کو ملا کر کے جو فائدے حاصل ہوں گے, جن کے اوپر کہ انسان کام کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں سے جو فائدے حاصل ہوں گے وہ کس کو ملیں گے؟ انسانوں کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی. اب انسانوں کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک ٹیم آف ہیومن بینگز ان سب کاموں کو پرفارم کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی انسانوں کی اپنی حالت ٹھیک ہونی چاہیے. تو حکومت ان انسانوں سے میکسیمم آؤٹ پٹ لینے کے لیے کیا کرے گی؟ کنٹری کیا کرے گا؟ میڈیکل فیسلٹیز دے گا ان انسانوں کو, تاکہ انسان بہتر سے بہتر کام کر سکے. ایک انسان جس کو میڈیکل فیسلٹیز ملیں گی, اس کو ایجوکیشن ملے گی, اس کو پبلک سروسز ملیں گی, پانی صحیح صاف ملے گا, اس کے گھر سے گندا پانی نکل رہا ہے وہ کسی کا نالی کے ذریعے ڈسپوز آف ہو جائے گا, اسے بجلی ملے گی, اسے ہسپتال ملیں گے, اسے پارک ملیں گے, اسے تمام سروسز ملیں گی. اس کو بہتر کلچر پرووائڈ بھی کرے گا کنٹری, اور اس کے کلچر کو پریزرو بھی کرے گا. یعنی کہ اس کے کلچر کو پریزرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا اسلامک کلچر ہے, ایسٹرن اسلامک کلچر, تو اب اس کو آگے آگے بڑھانا, فیوچر تک لے کے جانا گورنمنٹ کا اور پبلک کا کام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے فیوریبل ایٹماسفیئر کریٹ کرنا وہ بھی کنٹری کا اور ایسی کے پبلک کا کام ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ اور سسٹم اچھی سکلز پرووائڈ کرے گا. یہ انسان صرف ایک کلاڑی لے کر کے یا ایک چھری لے کر کے, ایک تلوار لے کر کے سارے کام نہیں کر سکتے. انسانوں کو زیادہ سے زیادہ سکلڈ بنانے کے لیے, ان کو ہنر سکھانے کے لیے گورنمنٹ کسی بھی کنٹری کی ایفرٹس کرے گی. پھر ان کی لینگویج کو پریزرو کرے گی تاکہ ان کی ڈائریکشن سیدھی ہو. کراؤڈ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان تمام چیزوں سے کوئی بھی پازیٹیو کام نہیں کر سکتا. ایک نیشن ہی ان تمام چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے. اس نیشن کی آئیڈینٹی کو زندہ ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ لوگ جو کہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں منہ کر کے کھڑے ہوں, جن کی ایک ڈیسٹنی اور آئیڈینٹی نہ ہو, تو وہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے, ایک کام نہیں کر سکتے توجہ کے ساتھ. تو اس لیے گورنمنٹ آئیڈینٹی, لینگویج, کلچر ان سب پر بہت دھیان دے گی. اس کے لیے مینجمنٹ کا سسٹم کریٹ کرے گی, پر کیپٹا انکم لوگوں کا بہتر کرنے کی کوشش کرے گی, لوگوں کو اچھا کھانا دے گی. تو یہ سب کچھ جب ان لوگوں کو ملے گا تو یہ اپنا ان پٹ کہاں دیں گے؟ پیسہ کمائیں گے,
یہ ساری چیزیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، ان سب سے وہ کام کریں گے۔ کام کن فیلڈز میں ہوگا؟ سب سے زیادہ ایگریکلچر اور انڈسٹریز میں ہوگا۔ ان تمام ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹریز کے اندر سے جو بھی چیزیں بنیں گی ٹریڈ اینڈ کامرس میں استعمال ہوں گی، لائک بائنگ اینڈ سیلنگ میں یوز ہوگی، آن اے اسمال اسکیل ایز ویل ایز آن اے لارج اسکیل۔ اس تمام سسٹم کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ جو بھی پروڈکٹس بنیں گی وہ باہر کے ملکوں کو بیچی جائیں گی، ملک کے اندر بیچی جائیں گی، تو کیا ارن ہوگا؟ فورن ایکسچینج ارن ہوگا۔ یہ فورن ایکسچینج جو ارن ہوتا ہے، اگر تو کنٹری سے باہر کی بائنگ اینڈ سیلنگ اور کنٹری کے اندر کی بائنگ اینڈ سیلنگ سب کچھ ایڈ کر کے ایک ڈیٹا بنائیں، اٹ از کالڈ جی این پی، لیکن کنٹری کے اندر صرف بائنگ اینڈ سیلنگ ہو تو وہ کہلاتا ہے جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اور یہ کہلاتا ہے گراس نیشنل پروڈکٹ۔ جب یہ پروسیس سائیکل اسموتھلی رن کرے گا تو وہ کنٹری پراسپرس ہو جائے گا۔ سو اگر کسی ملک کو پراسپرس ہونا ہے، اس کو ترقی کرنی ہے، انسانوں کے لیے، انسانوں کی مدد سے، تو اس پورے سسٹم کو اسموتھ رننگ میں لانا بہت ضروری ہے۔ اس کا پہلا پورشن امپورٹنس آف ایگریکلچر ہم نے کل پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انڈسٹری سے ریلیٹڈ پورشن پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی انڈسٹری کیا کہتی ہے۔ آپ کی کتاب پر آ جاتے ہیں۔ جب پاکستان بنا بچوں، آپ کہتے ہوں گے ہر ٹاپک کی جو تان ہے وہ جا کے پاکستان بننے سے جڑ جاتی ہے اور بہت برے انڈیا تک چلی جاتی ہے۔ یہ میڈم کا دماغ خراب ہے، ہر چیز کو برے انڈیا سے ریلیٹ کر دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ پردہ ہٹا کے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کون سی ایسی خرابیاں ہیں جو آج تک ہم انڈیا کی برائیوں کو نہیں بھول پائے۔